السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو بات بتاؤں کہ اگر ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم پارٹی کی یکجہتی کی بات کرتے ہیں، ہم ورکر کو گروپنگ سے دور رہنے کی بات کرتے ہیں، یا بلوچستان کے پارٹی میں جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں انہیں یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ گروپنگ نہیں کرنی، سب نے ایک ہونا ہے، خان کی رہائی کے لیے ایک ہونا ہے، ورکر کو ایک ساتھ لے کے جانا ہے، یہ پارٹی کسی کی جاگیر نہیں ہے۔ یہ لوگ اسی خول سے آج تک نہیں نکلے، یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری پارٹی ہے، ہم ہی عہدیدار ہوں گے اور ٹکٹ بھی ہمارے ہوں گے۔ یہاں پہ سب یہی جنگ چل رہا ہے۔ پارٹی ہر روز آپ اپنی طرف سے ایک تنظیم کو بناؤ، دوسرے تنظیم کو خراب کرو، اس کو اس کے اوپر لا کے بٹھاؤ، اس کے سر پہ۔ خاص مقصد یہ ہے کہ نیچے سطح کی جو تنظیمیں ہیں وہ مضبوط نہیں کرنے دے رہے۔ یہ اس میں بلوچستان لیڈرشپ کا قصور ہے۔ موجودہ جو صوبائی کیبنٹ ہے، ڈویژن کیبنٹ ہے اور ڈسٹرکٹ کیبنٹ ہے، یہ اس غیر آئینی کاموں میں ملوث ہے۔ ہمارا ایک بہترین بیانیہ ہے، خان صاحب جیل میں قربانیاں دے رہے، اور ہم پارٹی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ خان صاحب آج ڈٹ کے کھڑا ہے، وہ اس نظام کے لیے، وہ رول آف لا کے لیے، تو پارٹی میں اور خاص کر پاکستان کے آئین کی بالادستی کے لیے تو ہم بھی پارٹی کے آئین کے مطابق، اور خان صاحب کا جس طرح واضح پیغام ہے کہ بغیر ورکر کے یہ پارٹی نہیں چل سکتی، ہم الیکشن کروائیں گے، تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ خان صاحب بھی چاہتا ہے کہ پارٹی ادارہ بنے اور پارٹی آئین کے مطابق جو بھی ورکر ہو، جو کام کرنے والا ہو، وہ بے شک نیچے سطح کا ورکر ہو، وہ اوپر آئے اور اس سسٹم کو سنبھالے کہ عام ورکر نے آواز اٹھانی ہے۔ ہم نے پارٹی کے اندر ایک آئینی مضبوط فیصلوں پہ ان لوگوں کو مجبور کروانا ہے، اور سب سے پہلے ان لوگوں کو اس چیز پہ ہم نے مجبور کرنا ہے کہ آپ نے بالکل گروپنگ نہیں کرنی، آپ نے ایک ہونا ہے۔ انشاءاللہ یہ جو تحریک ہے خان صاحب کی رہائی کے لیے، جیسے مرکز سے کال آتی ہے، میں سارے ورکر سے درخواست کرتا ہوں، سب کو ایکسپوز کریں گے اگر وہ ایک ساتھ نہیں چلے۔ یہ اپنے گروپنگ کو مضبوط کرنے کے لیے اور اپنے جو حلقے اور کرسیاں ہیں وہ بچانے کے لیے یہ گروپنگ بھی کرتے، یہ عام ورکر کو بھی استعمال کرتے ہیں۔ ہم نے انہیں ایکسپوز۔ شکریہ۔